اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے زیر اہتمام جو اصلاح معاشرہ کمیٹی ہے، اس کمیٹی کے تحت میں مسنون نکاح تحریک شروع کی گئی اور اس کے 2 اجلاس اس سے پہلے الحمدللہ ہو چکے ہیں۔ یہیں پر آغاز ہوا تھا اذان اسکول میں، اور ایک پروگرام المعہد العالیہ الاسلامی میں ہوا ہے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی سرپرستی میں۔ اس سلسلے میں مسنون نکاح تحریک یعنی ہمارے معاشرے میں نکاح کو جو بوجھ بنا لیا گیا ہے اور نکاح کی بنیاد پر جو خرافات ہو رہی ہیں اور غیروں کے رسومات ہمارے اندر داخل ہو رہی ہیں، اور جن ظالمانہ رسوم کی بنیاد کی وجہ سے مسلم بچیاں ظلم کا شکار ہو رہی ہیں، ان کی شادیاں ہو نہیں پا رہی ہیں اور بچیوں کی عمریں حد سے زیادہ تجاوز کر رہی ہیں، اسی فکر کو لے کر مسنون نکاح تحریک کا آغاز علماء کرام نے کیا ہے۔ میرے درمیان مولانا رفیع الدین رشادی صاحب ہیں جو مسنون نکاح تحریک اصلاح معاشرہ کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری ہیں، اور مولانا مصباح الدین صاحب ہیں حسامی جو نائب صدر ہیں، اور میں غیاث احمد رشادی ہوں۔ ہمارا پیغام ہندوستان کے پورے مسلمانوں سے یہ ہے، بالخصوص تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے، کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اب مسلمانوں کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ جن جاہلانہ رسوم اور خرافات میں ہم اب تک پڑے رہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ہمارے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی موجود ہے، اور پوری زندگی صرف نماز کے لیے، روزے اور زکوٰۃ اور رمضان کے لیے نمونہ نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہم سب کے لیے نمونہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نکاح کا طریقہ ہم کو دیا ہے، اور وہ طریقہ ہم سب کے سامنے ہے۔ سادگی کے ساتھ انجام دینے کا ہم سب کو چاہیے کہ سادگی کے ساتھ نکاح کو انجام دے کر غریب لڑکیوں پر جو ہے انصاف کریں اور ان کے ساتھ احسان کریں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے زیر اہتمام اصلاح معاشرہ کمیٹی کے مسنون نکاح تحریک کے سلسلے میں تمام ائمہ اور خطباء، اکابر اور اصاغر علماء کے اتفاق سے ایک عہد نامہ تیار کیا گیا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ایک یہ کہ نکاح سے پہلے، نکاح کے وقت اور نکاح کے بعد مروجہ دعوتوں کا مطالبہ ہرگز نہیں کریں گے، جیسے میٹھا کی دعوت اور منگنی کی دعوت، پاؤں میز کی دعوت، سانچک کی دعوت، دعوت نکاح، جماگی کی دعوت وغیرہ وغیرہ، اور جہیز کا مطالبہ، جوڑے گھوڑے کا مطالبہ، اور نہ ہی کسی بھی قسم کا مالی مطالبہ کریں گے جیسا کہ آج کل رواج چل رہا ہے۔ تقریب نکاح اور ولیمہ میں ناچ گانا، آرکیسٹرا، آتش بازی، بے حیائی، بے پردگی اور فضول خرچی جو کی جا رہی ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی ہم نہیں کریں گے، اور اسٹیج لائٹنگ، رقوں اور پھولوں پر غیر ضروری دولت کا جو ضیاع ہو رہا ہے، اس سے بھی بچیں گے۔ اور تقریب نکاح و ولیمہ کے انعقاد میں ریا و نمود ہرگز نہیں کی جائے گی۔ تقریب نکاح و ولیمہ میں ناجائز مسابقت، ریا نمود نہیں کی جائے گی۔ تقریبی نکاح اور دعوت ولیمہ میں اسراف ہرگز نہیں کریں گے۔ تقریبی نکاح و ولیمہ میں مروجہ بارات لے جانے کا اہتمام ہرگز نہیں کریں گے۔ تقریبی نکاح اور ولیمہ کے موقع پر مروجہ تحائف کا طریقہ ہرگز اختیار نہیں کریں گے۔ تقریبی نکاح و ولیمہ کے موقع پر پہناوے میں غیر اسلامی تشبہ اختیار نہیں کریں گے۔ ہمارے لیے نبی کی سنت سامنے ہے۔ تقریبی نکاح و ولیمہ میں آرائش و زیبائش میں ناجائز چیزوں کا استعمال نہیں کریں گے۔ تقریبی نکاح اور ولیمے میں مدعو مہمانوں کو ایذا نہیں دیں گے، ہرگز دیر سے کھلا کر، 11-12 بجے کھلا کر، بلکہ وقت پر نکاح کو منعقد کریں گے۔ بغیر جہیز کے آنے والی دلہن اور اس کے گھر والوں کو زندگی پر طعنہ ہرگز نہیں دیں گے، اور نہ ہی ان کو حقیر سمجھیں گے۔ بیویوں کو طلاق نہیں دیں گے۔ شدید مجبوری ہے، آخری درجہ ہے جہاں نبھانا محال ہو، تو ظاہر بات ہے کہ وہاں اسلام نے اجازت وہاں پر دی ہے۔ اس کے بعد اصلاح معاشرہ کمیٹی نے محلے والی سطح پر جو کام ہم مسلمانوں کو اب کرنا چاہیے، اس سلسلے میں مولانا رفیع الدین رشادی صاحب جنرل سیکریٹری اصلاح معاشرہ کمیٹی آپ کے سامنے بات رکھیں گے۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اصلاح معاشرہ کمیٹی کے تحت میں تلنگانہ و آندھرا پردیش کے لیے جو مسنون نکاح تحریک کی مجلس انتظامیہ بنائی گئی ہے، انشاءاللہ ٹولی چوکی میں اس کا دفتر قائم ہو چکا ہے، جو کل سے کام کرنے لگ جائے گا، اور پہلے مرحلے میں تمام گریٹر حیدرآباد کے اسمبلی حلقوں میں مسنون نکاح تحریک کی کمیٹیاں بنائی جائے گی، اور ہر حلقے میں اس کو منظم کیا جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے تمام ریاستوں میں اور تمام اضلاع میں اس کی کمیٹیاں بنائی جائے گی، اور ہر طرف ایک آواز اور ایک بات پیش کی جائے گی۔ تو کرنے کے کام محلے سطح پر ایریا وائز
یہ کام متعین کیے گئے ہیں انشاءاللہ۔ نمبر 1، محلے کی مساجد میں ماہانہ ایک جمعہ مسنون نکاح کی اہمیت و ضرورت پر خطاب کریں۔ خطیب حضرات ہر مہینہ پابندی سے ایک مہینے کا ایک جمعہ مختص کر دے اس کام کے لیے۔ نمبر 2، محلے کی مساجد میں ماہانہ اور خصوصی اجتماع جیسے عیدین، مقدس راتیں، سیرت کے جلسے وغیرہ کے موقع پر مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے جاری کردہ عہد نامے کا عہد لے۔ نمبر 3، خواتین اور لڑکیوں سے مدارس اسلامیہ میں، مدارس اثریہ، کالجز، یونیورسٹیز میں اور دیگر مقامات پر منعقدہ اجتماعات کے موقع پر اس کا عہد لے۔ نمبر 4، مساجد میں تفہیم مسنون نکاح کے خصوصی ورکشاپ کا انعقاد کریں۔ مرد حضرات نوجوانوں کے لیے اور خواتین لڑکیوں کے لیے سپریٹلی علیحدہ طور پر تفہیم مسنون نکاح ورکشاپ کا انعقاد کریں گے۔ نمبر 5، محلے کا سروے کیا جائے گا اور قریب النکاح جن لڑکے لڑکیوں کا نکاح ہونے والا ہے ان کے لیے اسلامی شادی کورس، یعنی ان کی ذمہ داریاں کیا ہے، ریسپانسبلٹیز کیا ہے اور ان کو شادی کے بعد کیا کیا کام کرنا ہے، اس کے بارے میں ان کو اویئر کیا جائے گا، باشعور بنایا جائے گا۔ نمبر 6، انفرادی محنت گھر گھر خصوصی ملاقاتیں کریں گے، یعنی ڈور ٹو ڈور اپروچنگ ہوگی۔ روزانہ 10 گھرانوں کا احاطہ کیا جائے گا ہر حلقے کے ذمہ دار لوگوں کے ذریعے سے، اور خصوصی ملاقاتیں کر مسنون نکاح کی ترغیب دی جائے گی۔ نمبر 7، مسنون نکاح کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کریں گے، ان کے مختصر ویڈیو شائع کر کے تاکہ دوسرے لوگ اس سے انسپائر ہو، تحریک پائیں۔ نمبر 8، جو بہت اہمیت والا ہے، مہنتپور ہے، کہ مساجد کمیٹیز، محلہ کمیٹیز اور جو چیریٹی ٹرسٹ آرگنائزیشن ہے ان کے ذمہ داروں کے لیے تفہیم مسنون نکاح ورکشاپ ارینج کریں گے، اور وہ لوگ مسنون نکاح میں اپنا کیا رول ادا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں ان کو باشعور بنایا جائے گا۔ نمبر 9، مسنون نکاح سے متعلق مساجد میں، مدارس میں، اسکولز میں، بازاروں میں، ہر طرف اس سے متعلق پمپلیٹس تقسیم کیے جائیں گے۔ نمبر 10، ائمہ، خطبہ، قاضی صاحبان اور مقامی علماء، لوکل جو علماء اکرام ہیں ان کے لیے مسنون نکاح کا نفاذ اور ہماری ذمہ داری کے عنوان سے ورکشاپ منعقد کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے یہ 10 کام جب ہم ریگولر بیسس پہ، مستقل بنیادوں پہ اپنے اپنے حلقوں میں کریں گے تو اس کا بہت اثر ہماری ملت اسلامیہ پر پڑے گا، جس کے ذریعے سے نتیجہ خیز ثابت ہوگا اور رزلٹ نکلنے لگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے، اور خاص طور پر مولانا مصباح الدین صاحب کے ذریعے سے ٹولی چوکی میں جو یہ ہیڈ آفس بن رہی ہے اور اس کے ذریعے سے جو انچارج بنائے جا رہے ہیں گریٹر حیدرآباد کے 4 زون میں، ہر ایک انچارج کو بنایا جا رہا ہے، ان کے ذریعے سے یہ کام کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ سب کا ساتھ ہوگا، تعاون ہوگا، اور اس کی مثبت پبلسٹی آپ لوگ کریں گے تو انشاءاللہ یہ کام آگے بڑھے گا۔ اور میں میڈیا والوں سے درخواست کرتا ہوں اور بڑے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ مسنون نکاح تحریک کے سلسلے میں منفی پروپیگنڈا نہ کرے۔ ماضی میں جو ہو چکا پاسٹ ہی پاس ہے، اب ہمیں حال کو دیکھنا ہے، مستقبل پہ نظر رکھنا ہے۔ تو میری اس بات کو عام کرے کہ منفی کردار ادا مت کرے، نگیٹو چیزیں مت پھیلائیں، بلکہ اس کی ہمت افزائی کرے۔ دیکھیے، کچھ نہیں ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، بہت مشہور ہے نا۔ تو اس لیے جب علماء اکرام نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ لیا ہے کہ مسنون نکاح تحریک کو آرگنائز کرنا ہے تو انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ لوگ مدد کریں، انشاءاللہ یہ تحریک کامیاب ہو۔